خدا کی قسم تحریک انصاف کے ورکر کے لیے اگر کوئی ہاتھ بھی اس کے آگے کرتے تو ہاتھ توڑ بھی دیں گے ہم، یہ ہم نے توڑا بھی ہے. اور یہ جو یہاں فارم 47 والے وہ ہمارے لیے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتے. اس وقت بلوچستان میں چور ڈاکو احتیاط جو ہے پولیس ڈاکو احتیاط، یہ پولیس ڈاکو احتیاط بلوچستان میں بنا ہوا ہے. کروڑوں روپیہ بتل لیتے ہیں، ہزاروں چیک پوسٹ انہوں نے لگائے ہوئے پورے پاکستان میں. ہمارے چمن سے لے کر کوئٹہ تک کتنے چیک پوسٹ انہوں نے لگائے. یہ چیک پوسٹ ہمارے امن و امان کے لیے نہیں ہے، یہ ان کے بچوں کے پیٹ پالنے کے لیے انہوں نے بنائے. یہ فارم 47 والے کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہم شرافت کی زبان آپ سمجھ لو، نہیں ہو تو دوسرا زبان ہم آپ کو سمجھا سکتے ہیں. اب ان کا کاروبار کیا ہے ان پولیس کا؟ لوگوں کے گھروں میں دکانوں میں چاپے لگانا. ہر تانا بکی ہوئی ہے، ہر پولیس اسٹیشن 10 لاکھ 15 لاکھ 20 لاکھ کا بکی ہوئی ہے. بعض آ جاؤ وزیر اخلا صاحب، وزیر اعلیٰ صاحب خود 45 کروڑ روپیہ دے کر کے وزیر اعلیٰ بنے اور بلوچستان کے معصوم عوام کو ٹگا رہے ہو کہ نوکریاں بھیجنے نہیں دوں گا. آپ کے اپنے گورنمنٹ کے اپنے ہی لوگ خود کہہ رہے کہ وزارت بک رہی ہے. ایک بار لوگوں کو ٹکٹ دینے پہ پیسے لیے، پھر ان کو جتوایا پیسے لیے، اب ان کو وزارت دینے پہ، اور پھر ہمارے یہ نیچے طبقہ پولیس والے ان کے اپنے پولیس اسٹیشن بکی ہوئی ہے. ہم بار بار اس لیے پریس کانفرنس سے مظاہرہ نہیں کرنا چاہتے کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ہر چیز پہ یہ لوگ آواز اٹھاتے ہیں، ہر چیز پہ الگ کو اٹھانا چاہیے. اس نالائق گورنمنٹ کو اس کی نالائقی اس کو بتانا چاہیے کہ ہمارے ٹیکس پہ پلنے والے ادارے پولیس کا جو کام ہے وہ کام سے اٹ کر کے چور ڈاکو احتیاط بنا ہوا ہے بلوچستان میں. اس وقت بلوچستان میں چور ڈاکو احتیاط جو ہے پولیس ڈاکو احتیاط، یہ پولیس ڈاکو احتیاط بلوچستان میں بنا ہوا ہے. چوری، ٹارگٹ کلنگ، گاڑیوں کی بلوچستان میں اور بالخصوص کوئٹہ شہر میں امن و امان بالکل نہیں ہے. یہاں پر عزت دار لوگوں کا رہنا مشکل ہو گیا. ہمارے بے بس پولیس اتنی نالائق ہو چکی ہے کیونکہ جو اصل کام سے اٹ کر کے جب یہ کرپشن پہ آ جاتے ہیں، جب یہ مارکیٹوں پہ دکانوں پہ لوگوں کے گھروں پہ چاپے مارتے ہیں اور وہ فضول میں جب وہ بارڈر سے وہ چیزیں برآمد کر کے یہاں لاتے لوگ، ڈیوٹی دینے والے بارڈر پہ کون ہیں؟ ہمارے ہی لوگ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں. کروڑوں روپیہ بتل لیتے ہیں، ہزاروں چیک پوسٹ انہوں نے لگائے ہوئے پورے پاکستان میں. ہمارے چمن سے لے کر کوئٹہ تک کتنے چیک پوسٹ انہوں نے لگائے. یہ چیک پوسٹ ہمارے امن و امان کے لیے نہیں ہے، یہ ان کے بچوں کے پیٹ پالنے کے لیے انہوں نے بنائے. تو اس وجوہات کی بنیاد پر جب ان پولیس کا اداروں کا توجہ ان پہ ہوتے ہیں تو یہاں پر آپ کے عزت دار شہری محفوظ نہیں ہوتے. اسی کڑی کے نظر میں ہمارے صوبائی رہنما جمعہ خان خلجی پہ حملہ ہوا. 6 دن ہوئے ہمارے نالائق آئی جی، ڈی آئی جی، ایس پی اور ایس ایچ او وہ اس چیز میں ناکام رہے کہ وہ ٹارگٹ کلرز کو گرفتار کر سکے. بجائے کہ وہ گرفتار کریں، وہ ہمارے ساتھیوں کی فیملیز کو یہ کہتے ہیں کہ آپ ان کی جا کر ویڈیو CCTV کیمرے کی ویڈیو نکالیں، حالانکہ یہ ان کی ڈیوٹی ہوتی ہے. اچھا جب وہ ویڈیوز نکال کر انہیں دیتے ہیں، وہ کہتا ہے یہ تو نمبر پلیٹ صحیح نظر نہیں آ رہے، وہ ان کے چہرہ صحیح نظر نہیں آ رہے. تو کیا ان نالائقوں کو ہم یہ کہے کہ چور کو ہم پکڑ کر کے آپ کے پاس لائیں؟ بلوچستان ایک قبائلی صوبہ ہے. اگر وہ یہ کہتے کہ آپ چور کو آج سے پکڑ کر کے میرے پاس لائے یہ قاتل، تو ہم ان پولیس کی ضرورت کیا ہے؟ ہم خود ان شکر الحمدللہ ایک قبائلی روایات ہے، ہم خود ان کا مقابلہ کر سکتے ہیں. اگر امن و امان اور قانون کے نام کا چیز نہیں ہے تو پھر ان کا ہمارے ٹیکس پہ پلنے والے ان پولیس کا کام کیا ہے یہاں پر؟ تو اس چیز کے خلاف آج ہم پریس کانفرنس کریں. ہم بلوچستان کی انتظامیہ وزیر داخلہ کو کہتے ہیں کہ آپ اس میں شامل ہو اور ہمارا FIR آپ کے خلاف ہوگا، آپ کے خلاف ہوگا، آپ کے آئی جی، آپ کے ڈی آئی جی، آپ کے SHO کے خلاف ہوگا. ان چیزوں سے اب یہ بس تنگ ہو گئے لوگ کہ آپ پلاں کو معطل کر دو، پلاں کو معطل کر دو. یہ معطل کرنے والے اب یہ دور ختم ہو گئے. نالائق وزیر اعلیٰ، کرپٹ وزیر اعلیٰ، جس کا پورا سوچ ابھی اس پہ ہے کہ میں نے وزارت کس کے اوپر بھیجنا ہے کس کے اوپر نہیں. انہوں نے جو ہمارے پولیس کے افسران نے اپنے پیچھے ارد گرد چمچگیری کے لیے لگائے ہوئے اپنے سیکورٹی کے لیے، تو یہ ہمارے پولیس کی ہماری اداروں کی کارکردگی ہے. اور یہ سوالیہ نشان پہلے ہوا کرتا تھا، اب تو منہ پہ کہتے ہیں کہ لعنت ہو تم لوگوں پہ.
آپ لوگ بھی صبح نکلتے ہیں وردیہ پہن کر کے کہ ہم جا کر ملک و قوم کی حفاظت کرتے, عوام کی حفاظت کرتے, اس طرح ہی حفاظت کرتے. کوئٹہ میں جتنا ٹارگٹ کلیں, اب عزت دار شہری FIR درج کرنے کے لیے نہیں جاتے. وہ کہتے ہیں فائدہ کیا ہے؟ اگر میرا موبائل چھینا گیا, کسی فیمیل کے پرس چھینا گیا, کسی کی گاڑی چوری ہو گئی, موٹر سائیکل, وہ کہتے ہیں فائدہ تو ہی نہیں ہے, کیونکہ پولیس ڈاکو احتیاط بن چکا ہے. تو اس حکومت کو بحیثیت پاکستان تحریک انصاف بلوچستان کے پریزیڈنٹ 24 گھنٹے کے اندر الٹیمیٹم دیتے کہ اگر ہمارے یہ قاتل پکڑا نہ گیا تو پورے بلوچستان کے تمام ڈسٹرکوں میں ہم احتجاج کریں گے, اور اس احتجاج سے بھی اگر کچھ نہیں ہوا تو میں شاہراہ آپ کے بند کر دیں گے, کیونکہ اب اس طرح نہیں چلیں گے آپ کا. تو معزز صاحب حضرات, ہماری پولیس کا 6-7 دن سے ان کا انویسٹیگیشن یہ کہ پلا کے چہرہ سے ہی نظر نہیں آ رہا ہے, موٹر سائیکل کا نمبر پلیٹ سے ہی نہیں آ رہا ہے. اتنے ان نالائق SHO نے اتنی زحمت نہیں کی کہ اس ایریا میں جو CCTV کیمرے لگے, وہ کسی گھر کا دروازہ کھٹکھٹائے, ان کے وہ ویڈیو لائے, وہ بھی ہم سے کروا رہا ہے, وہ بھی ان کے فیملی ممبر سے کروا رہا ہے کہ نہیں جا کر آپ لے. تو یہ SHO کو معطل کریں, بلکہ ڈسمس کریں اس SHO کو. یہاں کے SSP خود استعفیٰ دے, وہ اس چیز کا قابل نہیں ہے, وہ کوئٹہ کے عوام کو تحفظ نہیں دے سکتے. دیکھیے بات سنیں, میں نے اس لیے قبائلی صوبے کا آپ کو کہا کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ صوبے میں پشتون اور بلوچ کی اکثریت ہے, اور ہمارے ساتھ یہاں پنجابی سندھی سرائکی. یہاں پر جو ہماری پولیس ہے وہ بھی ہماری بلوچستان کی ہے. تو ہم نے اس سینس میں کہا کہ قبائلی صوبہ ہے, خدا نخواستہ کل آپ بھی اس ٹارگیٹ کلنگ کا شکار ہو سکتے ہیں. یہ ایک بہت پرامن صوبہ ہے, اور پھر کوئٹہ شہر بہت خوبصورت شہر ہے. یہاں پر تمام محکم قوموں کے لوگ یہاں رہتے ہیں, اور اگر خدا نخواستہ ہم ایک قبیلے کو یا ایک پارٹی کو یا ایک مذہب کو ٹارگٹ کرتے ہیں تو پھر یہ آگ پھیل جائے گا. تو اس لیے ان کو کہا ہے کہ 6 دن جب ہم پریس کانفرنس بھی نہیں کر رہے تھے, ہم پرامن لوگ ہیں, ہم اہم چاہتے ہیں, ہم یہ 6 دن گورنمنٹ کے دروازے کھٹکھٹا رہے ہیں, کبھی SHO کے, کبھی SP کے, کبھی DIG کے, کہ خدا را اس پہ انویسٹیگیشن کرے, خدا را کرے. یہاں تک کہ 6 سے 7 گھروں کی یہ جو ویڈیو ہے CCTV کی ہم نے اٹھایا کر دی ہے, انہوں نے ایک نہیں لی. اب دل برداشتہ ہو کر یہ بتا رہے کہ یہ نہ کہنا کہ تحریک انصاف کے ورکر کے لیے ہم آواز نہیں اٹھاتے. خدا کی قسم, تحریک انصاف کے ورکر کے لیے اگر کوئی آت بھی اس کے آگے کرتے تو آت توڑ بھی دیں گے ہم, یہ ہم نے توڑا بھی ہے. اور یہ جو یہاں فارم 47 والے, وہ ہمارے لیے سامنے کوئی حیثیت نہیں رکھتے. ہمارے لڑائی جن کے ساتھ ہے ان کو بھی ہم نے بتا دیے. یہ فارم 47 والے کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہم شرافت کی زبان آپ سمجھ لو, نہیں ہو تو دوسرا زبان ہم آپ کو سمجھا سکتے ہیں. یہ قبائلی روایات کا یہ کہتے ہیں کہ ہم پرامن لوگ ہیں, ہمارے کسی بھی ورکر کو ظلم کرنا, اور ہم 6 دن سے بیٹھے ہوئے, اس کا یہ خیال یہ ذہن میں نہ رہے کہ ہم ڈرے ہوئے یا ہمارے جو امن کی بات ہم کرتے ہیں اس کا اپنا ناجائز فائدہ نہ اٹھائے. اور دیکھو ملزمان تو ہمارے یہ فارم 47 والے, ان کو دیکھنا چاہیے. اگر ہمیں ملزمان کا پتہ ہوتا تو ہم کب کا چلے جاتے, ہمیں اسے ریکویسٹ بھی نہیں کرتے, کیونکہ ان کے حیثیت ہی نہیں ان چیزوں کا. اب ان کا کاروبار کیا ہے ان پولیس کا, لوگوں کے گھروں میں, دکانوں میں چاپے لگانا, چاپے مارنا, کہ باہر کی چیزیں, باہر کے, یار یہ پلیز, باہر کی چیزوں پر یہ قبضہ کرنا, یہ کرنا. افسوس تو یہ ہے جو آپ کہتے ہیں ملزمان تو ہمارا پولیس ادارہ خود ہے, ہر تانا بکی ہوئی ہے, ہر پولیس اسٹیشن 10 لاکھ 15 لاکھ 20 لاکھ کا بکی ہوئی ہے. ان چیزوں سے ہم بار بار ان کو کہتے ہیں کہ باز آ جاؤ. وزیر اعلیٰ صاحب, وزیر اعلیٰ صاحب خود 45 کروڑ روپیہ دے کر کے وزیر اعلیٰ بنے, اور بلوچستان کے معصوم عوام کو ٹگا رہے ہو کہ نوکریاں بھیجنے نہیں دوں گا. کل اسپندیار کاکڑ نے کیا کہا, آپ کے اپنے گورنمنٹ کے اپنے ہی لوگ خود کہہ رہے کہ وزارت بک رہی ہے, اور وزارت پہلے سے بک چکا ہے, کروڑوں روپے اربوں روپے پہلے سے لے گئے. ایک بار لوگوں کو ٹکٹ دینے پہ پیسے لیے, پھر ان کو جتوایا پیسے لیے, اب ان کو وزارت دینے پہ, اور پھر ہمارے نیچے طبقہ پولیس والے, ان کے اپنے پولیس اسٹیشن بھی کی ہوئی ہے. تو ان کو یہ کہہ رہے کہ خدا رہے یہ جو کاروبار آپ لوگوں نے شروع کیا ہے یہ بند کرے. یہ جو ہر پولیس اسٹیشن 10 15 20 لاکھ روپے کا آپ جو ٹیکے پہ دیتے, یہ کاروبار بند کرے.